الحمد لله الذي قدر الخلق وصور الخلق ونظر الخلق وعلم الخلق وخلق الخلق بالكمال. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا بالكمال. ولا جلد بلد ولد جسد رث وجز وأذ ونزب جذب كاب بيت عين أنف جوف حسمله. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله. من يشرك في ذات الله وعادات الله وآيات الله أو يتبرك بغير الله من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا رازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى. وكذلك على أصحاب محمد وأولاد محمد وعترة محمد وأزواج محمد وأبي بكر الصديق محمد وعمر بن الخطاب محمد وعثمان ذي النورين محمد وعلي بن أبي طالب محمد وفاطمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، گفتگو کو اتنی لمبی نہیں کرنی، چند ساعتوں کے لیے، چند لمحات کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ عزیزان محترم، گفتگو کا آغاز صرف ایک ہی سوال سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں اور قرآن کریم بھی رات کو سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ قیامت والے دن رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بندے کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزہ کہے گا کہ اس بندے نے سارا دن اے اللہ مجھے رکھا اور تیری خاطر رکھا، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ قرآن کریم عرض کرے گا کہ اے اللہ اس بندے نے رات کے وقت رمضان المبارک کے اندر اپنی نیند کو قربان کر کے مجھے سنا، اے اللہ میں تیرے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو حدیث کے اندر آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی درخواست کو رد نہیں کریں گے بلکہ قبول فرما لیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، یہی کام کافر کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے۔ عزیزان محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک سطر کے کچھ الفاظ اپنی زبان سے کہے ہیں اور اپنے دل سے ان کو تسلیم کیا ہے۔ وہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ہر مسلمان نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد ساری دنیا سے بڑھ کر میں تیرے ساتھ محبت کروں گا۔ محمد الرسول اللہ کے اندر ہر انسان نے اور ہر مسلمان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر آج کے بعد ساری دنیا سے زیادہ ہم آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے اور اسی پر پوری تقریر کا اور گفتگو کا دار و مدار ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد اور اس کے بغیر بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس پر دو دلیلیں دوں گا۔ پہلی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں اگر کسی شخص کو میں محمد اس کی والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر اگر میں پیارا نہیں ہو جاتا تو وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا سے بڑھ کر اپنے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا تو وہ انسان مومن نہیں ہے۔ دوسری دلیل قرآن کریم کی جو آیت ہے سورۃ توبہ کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجیب انداز اپنایا۔ فرمایا کہ 8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں، ان کو ایک پلڑے کے اندر رکھ لیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ دوسرے پلڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کو رکھ لیا۔ ایک پلڑے کے اندر 8 چیزیں، ایک پلڑے کے اندر 8 چیزیں اور دوسرے پلڑے کے اندر 3 چیزیں۔ پھر آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں اور زیادہ محبوب ہیں ان 3 چیزوں سے تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو کہ میرا عذاب تم پر کب اترتا ہے۔
میں ابھی وہ آپ کے سامنے چیزیں گن دیتا ہوں. فرمایا قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ، و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جس کو تم محنت سے کماتے رہتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر نقصان ہونے سے ڈرتے رہتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ محلات جن کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں گن کر آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تینوں چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ تم زیادہ محبت کرتے ہو تو فتربصوا، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے تم کم محبت کرتے ہو، ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو کہ تم پر کس وقت اترتا ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اگر انسان ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے. ابو جہل اس دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اتنا بڑا کافر ہے کہ جب اس کی موت ہونے لگی، اس کے بازو کٹ چکے تھے، اس کی ٹانگیں کٹ چکی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا جس کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چھوٹا سا قد ہے ان کا، کمزور سے ہیں. آپ نے فرمایا ابن مسعود اس کافر کی گردن اتار کر میرے پاس لے آ. جب ابن مسعود اس کافر کی گردن اتارنے لگے تو ابو جہل کہتا ہے کہ ابن مسعود میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ عرب کا سردار تھا، اور اپنے نبی کو جا کر کہنا کہ جتنی دشمنی اور جتنی عداوت اور جتنی نفرت تیرے ساتھ دنیا میں رکھا کرتا تھا چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ اس سے 70 گنا دشمنی اور نفرت اور عداوت اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. تو اس دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے ابو جہل. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی ابو جہل حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. جب حاجی گرمی کے موسم میں حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو یہی ابو جہل ان لوگوں کو جن کو پانی نہیں ملتا تھا ستو پلایا کرتا تھا. لیکن قرآن کریم نے فرمایا یہ اللہ کے پیغمبر سے اور اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ان پر ایمان نہیں لایا، تو فرمایا حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اس کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہیں، اور اتنے ضائع اور برباد ہیں کہ ہم قیامت والے دن اس کے اعمال کو ترازو پر تولیں گے بھی نہیں. یہ بات طے ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے. تو محبت کی 2 ہی قسمیں ہیں حقیقی، ایک اللہ کے ساتھ محبت اور ایک اللہ کے رسول کے ساتھ محبت. بس یہی گفتگو کا خلاصہ ہے. ہم نے اسی کو قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر سے جانچنا ہے کہ محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کی جائے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کی مخلوق کیسی ہے، اللہ کی کاریگری کیا ہے. یہ اللہ کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے. قرآن کریم کا ایک انداز سورۃ تکویر کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بندہ گناہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہے ہیں کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں، میری طرف آ، میں ادھر ہوں. فرمایا این تذہبون، کہاں جا رہے ہو. تو یہ اس طرح لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو روک رہے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے حالانکہ میں نے تجھے بنایا ہے اور میں اس طرف ہوں. دوسرا قرآن کریم کے اندر جب 20واں پارہ شروع ہوا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز اپنایا، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ میرا بندہ جس وقت تو آسمان کی بلندی کو دیکھے گا، آسمان کی وسعتوں کو دیکھے گا کہ کس طرح یہ وسیع و عریض تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے، اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کوئی ستون بھی نہیں ہے، تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر آسمان کی خوبصورتی کو دیکھنا کہ کس طرح یہ رات کے وقت اپنے ستاروں والی چادر پہن کر تیرے سامنے آ جاتا ہے اور تیری آنکھوں کو مسرت بخشتا ہے۔ پھر زمین کو دیکھنا کہ کس طرح یہ تیرے نیچے پھیلی ہوئی ہے، آرام کے ساتھ بچھی ہوئی ہے، حالانکہ تو اس پر بہت بڑے بڑے گناہ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اس نے کبھی تجھ کو تانا بھی نہیں دیا، اور کبھی یہ تیری طاقت سے بڑھ کر یہ حرکت بھی نہیں کرتی۔ میرا بندہ ان چیزوں کو ضرور دیکھنا۔ میرا بندہ جس وقت تو آسمان کی بلندی کو دیکھے گا، زمین کی وسعتوں کو دیکھے گا، ان ستاروں کو دیکھے گا، ان درختوں کے سبزوں کو دیکھے گا، دریاؤں کی روانی کو دیکھے گا، سمندروں کی جوانی کو دیکھے گا، چاند کی جوانی کو دیکھے گا، سورج کی جوانی کو دیکھے گا، ستاروں کی چمک کو دیکھے گا، ستاروں کی جلملاہٹ کو دیکھے گا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا ان تدرک القمر۔ میرا بندہ جس وقت تو سورج کی طرف دیکھے گا کہ کس طرح یہ اپنے ٹھیک وقت تک طلوع ہوتا ہے، پھر اپنے ٹھیک وقت میں غروب ہو جاتا ہے، اور پھر چاند کو دیکھنا کہ کس طرح یہ پہلی تاریخوں میں جنم لیتا ہے، پھر 14ویں کی رات اس کی خوب جوانی چمکتی ہے، پھر آخری راتوں میں وہ ایک باریک چوڑی کی طرح باریک ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور دنیا والوں کے لیے یہ ثابت کر کے چلا جاتا ہے کہ دنیا والوں میں اللہ کے حکم سے طلوع ہوا تھا، اللہ کے حکم سے میں پہلی رات کو تمہارے سامنے آیا تھا، اور آج اللہ ہی کے حکم سے میں غروب ہو کر جا رہا ہوں۔ میرا بندہ جس وقت تو آسمان کی بلندی کو دیکھے گا، زمین کی وسعتوں کو دیکھے گا، یہ سارے نشیب و فراز تیرے سامنے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا دیکھنا کہ کس طرح رات آتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، پھر دن چلا جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، یہ صبا کی لطافتیں، یہ سرسر کی شوخ، یہ ساری چیزیں دیکھنا میرا بندہ، یہ میں نے بنائی ہیں، یہ میں نے ایجاد کی ہیں، ان کا پہلے وجود نہیں تھا، میں نے ان کو وجود دیا ہے میرا بندہ، یہ ساری میری بنائی ہوئی ہیں اور یہ میں نے بنائی ہیں۔ پھر دوسری طرف میرا بندہ ان کو بھی دیکھنا جن کو تو میرے سوا پکارتا ہے، جن کے پاس تو مجھے چھوڑ کر گیا ہے، جن کے ساتھ تو میرے ساتھ وفائی کر کے گیا ہے، بے وفائی تو نے میرے ساتھ کی اور مجھے چھوڑا تو نے، ان کو بھی دیکھنا۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الفقیر واللہ هو الغنی الحمید۔ میرا بندہ یہ میں ہوں کہ ساری کائنات میرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، ساری کائنات مجھ سے مانگتی ہے، اور ان کو بھی دیکھ جن کو تو پکارتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ میرا بندہ جن کو تو پکارتا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو کر تو ان کو کہے کہ ایک مکھی بنا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ارے ایک مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو اور مکھی وہ چیز اٹھا کر لے جائے، وہ اس چیز کو واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میرا بندہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے، اور جن کو تو پکارتا ہے، جن کو تو پوچھتا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ میں نے ان کو بنایا ہے۔ یہ کائنات نہیں تھی، اس کائنات کو میں نے وجود دیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی میں نے وجود دیا ہے جن کو تو پکارتا ہے۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہے، پھر بھی تو مجھے اگر چھوڑ کر چلا جائے، ساری زندگی اگر تو میرے علاوہ اوروں سے منتیں مانگتا رہے، میرے علاوہ اوروں کو پکارتا رہے، فرمایا پھر بھی ایک دن مجھے پکارنا، میں تیری بات کو سنوں گا بھی، تیری بات کا جواب بھی ضرور دوں گا۔ فرمایا این تذہبون، میرا بندہ میں تیرا رب ادھر ہوں، تو کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن ایک وقت کے اندر بھی اگر اپنے رب کو پکارے تو رب العالمین فرماتے ہیں میں تیری پکار سنتا بھی ہوں اور تیری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ این تذہبون، میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ میں تو ادھر ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہیں کنت کنزم مخفا، کہیں کنت کنزم مخفا، کہیں سر کن فیکون میں، کہیں نحن اقرب میں نہا، کہیں کاف میں کہیں نون میں، کہیں نحن اقرب میں نہا، کہیں کاف میں کہیں نون میں، کہیں لا الہ کے روپ میں تیرا حسن جلوہ فکن ہوا، کہیں تو نے مجھے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو ہے رنگ رنگ میں ذوفشاں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، تو ہے بے نیاز یکن لہو کفواً احد، تیری ذات ہے۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے کہ بندہ بے وفائی کرتا ہے لیکن رب العالمین بندے کی بے وفائی کا جواب اپنی وفاداری کے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں، طواف کعبہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے آگے آگے چل رہا ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے، دیہاتی قسم کا انسان ہے، وہ بھی آپ کے آگے آگے چل رہا ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے، اور وہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو کتنا کریم ہے، یا کریم ہوں یا کریم ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے کہ یہ دیہاتی قسم کا انسان یا کریم ہوں یا کریم ہوں کہہ رہا ہے، تو رب العالمین کا پاک پیغمبر بھی محمد رسول اللہ فرمانے لگے یا کریم ہوں یا کریم ہوں، یہ بھی یا کریم ہوں یا کریم ہوں فرما رہے ہیں، وہ دیہاتی قسم کا انسان بھی یا کریم ہوں یا کریم ہوں کہہ رہا ہے۔ لیکن جب اس دیہاتی قسم کے بندے نے پیچھے سے آواز سنی نا کہ میرے پیچھے بھی کوئی یا کریم ہوں کی صدا لگا رہا ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا اے بندہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی یا کریم ہوں کہہ رہا ہوں، تو بھی یا کریم ہوں کہہ رہا ہے، تو میری نقل اتار رہا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی قسم کے انسان یہ بتا تیرا پیغمبر کون ہے، تو کس پر ایمان لے کر آیا ہے؟ وہ دیہاتی قسم کا بندہ کہنے لگا اے خوبصورت انسان میں محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، میں اس پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر یہ بتا تو نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہوا بھی ہے یا نہیں دیکھا ہوا؟ وہ بندہ کہنے لگا میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اخلاق والی باتیں کرتا ہے، اس لیے میں اس پر ایمان لے کر آ گیا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے بدو قسم کے انسان جس پر تو ایمان لے کر آیا ہے، جس کو تو اپنا پیغمبر سمجھتا ہے، میں ہی وہ تیرا پیغمبر ہوں۔ بندہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے معاف کیا، لیکن وہ بندہ کہنے لگا آپ نے تو معاف کر دیا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے معاف فرما دے گا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی میرے پاس وحی بھیجی ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف نہیں کیا۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر رب العالمین تو بہت بڑی ذات ہے، میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، کیا اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ فرمایا نہیں اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تجھ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب لیں گے، تو جو چھوٹا سا عمل کرتا ہے ہم اس کا بھی حساب لیں گے، تو اگر بڑا عمل کرے گا ہم اس کا بھی حساب لیں گے۔ وہ بندہ جوش میں آ گیا اور کہنے لگا اگر اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا، میں بھی اللہ سے حساب لوں گا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، آنسو آنے لگے، صحابہ اکرام بھی حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو بھلا اللہ سے کیسے حساب لے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تو نے اتنے زیادہ گناہ کیوں کیے ہیں، آج قیامت والے دن میرے پاس اتنے زیادہ گناہ لے کر آیا ہے، تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ تو جو غفور الرحیم تھا تو نے مجھے معاف کیوں نہیں کیا؟ یہی باتیں چل رہی ہیں اللہ کے پیغمبر کے درمیان اور اس بدو آدمی کے درمیان۔ اتنے میں جبرائیل امین پھر وہی لے کر آ گئے اور یہ حکم دیا کہ اللہ کے پیغمبر اس بندے کو فرما دیجئے گا کہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندہ نہ ہم سے حساب لے نہ ہم اس سے حساب لیتے ہیں، معاملہ برابر ہو گیا۔ کتنی بڑی گستاخی اس نے کی کہ میں بھی اللہ سے حساب لوں گا، لیکن پشیمان ہوا، حیران ہوا، پریشان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان دنیا ہی کے اندر فرما دیا۔ یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے جس کو ہم نے حاصل کیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ دوسری محبت جو ہم نے حاصل کی ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر، جس کی خاطر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے محبت کا جو اپنے محبوب کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اسی کی شک کے اندر ایک بات کروں گا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوا ہوگا۔ یہ بڑی مظلوم شخصیت ہیں اور اتنی مظلوم شخصیت ہیں کہ ان کو جس آدمی نے خریدا تھا وہ ان پر سارا دن ظلم خود بھی کرتا تھا اور جوان بچوں کو، جوان لونڈوں کو بلا کر لے آتا اور کہتا تھا اس کالے غلام کو مارو، یہ میری بات نہیں مانتا، غلام میرا ہے اور کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے۔ سارا دن حضرت بلال کو تڑپایا جاتا تھا، گرم زرہ لوہے کی پہنا کر دھوپ کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا، بلال تڑپتا رہتا تھا اور زبان سے احد احد کی صدا لگایا کرتے تھے۔ پھر یہ محبت کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے ساتھ اس محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا جو کچھ کہتی ہے کہہ جائے، لیکن اللہ کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کیا ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے ہے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
یہ محبت کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے، یہ عشق کا سفر بھی، یہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے یہ بھی عجیب ہوتا ہے نا۔ بھلا پوچھو تو صحیح ذوالنورین سے، بھلا پوچھو تو صحیح عثمان سے، 40 دن تک ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا، 40 دن تک ظالموں نے کھانا بھی بند کر دیا، پھر بھی عثمان نے کبھی اللہ کے سامنے شکایت نہیں کی۔ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں اللہ کے سامنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان بھائی ہمیں حکم دیجیے گا، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے اپنے پیسوں سے مسجد نبوی خریدی تھی، آپ نے اپنے پیسوں سے یہ کنواں خریدا تھا جس کے اندر سے آپ کو پانی بھی نہیں پینے دیتے یہ کافر، آپ ہمیں حکم دیجیے ہم ان کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان آگے سے فرماتے ہیں علی بھائی اسی مدینے کے اندر میرے محبوب پیغمبر کے پاؤں لگے ہیں، اسی مدینے کے اندر میرے محبوب پیغمبر کی نظر اس مدینے کو دیکھا کرتی تھی، آج عثمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ عثمان کی وجہ سے یہ مدینہ خون سے رنگا جائے۔ فرمایا علی بھائی میں نے 40 دن بھوک کاٹی ہے، 40 دن میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عثمان آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں، آپ بھوکے ہوں گے نا، آپ پیاسے ہوں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی بھائی پہلے ضرور بھوکا تھا لیکن آج بھوکا نہیں ہوں، آج تو اللہ کے پیغمبر کی مجھے زیارت ہوئی ہے خواب کے اندر، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عثمان 2 راستے ہیں تیرے پاس، ایک یہ راستہ ہے کہ تو ان کے ساتھ جہاد کر، دوسرا یہ راستہ ہے کہ عثمان صبر کر اور آج تیری شہادت ہو جائے گی اور کھانا اور افطاری ہمارے ساتھ آ کر عالم برزخ کے اندر کرنا۔ عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو بھوکا نہیں ہوں، آج تو میں نے بڑے کھانے کھانے ہیں، آج تو اللہ کے پیغمبر کی مجھے زیارت ہوئی ہے۔ پھر عصر کا جب وقت ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تختی والا قرآن کریم اپنے سامنے لے کر بیٹھ گئے، پڑھ رہے ہیں قرآن کریم۔ جب پہلے پارے کی آخری آیات پہ پہنچے نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، آخری آیات پر پہنچے نا اتنے میں ظالموں نے دیواریں پھلانگی اور آ کر عثمان مظلوم کے نیزے مارے، عثمان مظلوم کی پسلیوں پہ مکے مارے اور عثمان کے اندر سے اور ادھر سے ایک خون کا فوارہ نکلا اور خون کا فوارہ قرآن کے اندر سمیٹ گیا، قرآن نے اپنے اندر خون لے لیا عثمان کا اور دنیا والوں پہ یہ ثابت کر دیا کہ عثمان قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن عثمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا علی بھائی آج تو بھوکا نہیں ہوں، آج تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جا کر افطاری کروں گا۔ اس طرح حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور عثمان نے اپنی محبت کا ثبوت اپنی جان دے کر کیا۔ پھر ذرا پوچھو تو صحیح نواسہ محمد سے، نواسہ رسول سے تو پوچھو نا، حسین سے تو بلا پوچھو کہ کس طرح اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، کس طرح اس نے اپنے اللہ کے لیے، اپنے محبوب پیغمبر کے لیے اپنی محبت کا ثبوت دیا اور اس طرح دیا کہ دنیا والوں پہ یہ ثابت کر دیا اگر کس نے محبت کرنی ہو اللہ کے پیغمبر سے، اگر کس نے محبت کرنی ہو اپنے محبوب پیغمبر سے تو میری طرح کر کے دکھائے تب قابل قبول ہوگی۔ محبت کا معیار قائم کیا ہے ان لوگوں نے۔ وہ کہتا ہے کہ حسین خود تو سو گیا تھا لیکن دنیا والوں پہ اس نے دن کر دیا، دنیا والوں پہ اس نے اندھیرے کی جگہ روشنی کر کے چلا گیا اور دنیا والوں کو یہ بتا کر گیا کہ اگر کس نے اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنی ہو تو میری طرح کر کے دکھائے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ محبت کا انداز بھی، یہ محبت کا سفر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے نا۔ بھلا بلال سے پوچھو تو صحیح کہ کس طرح اس نے محبت کر کے دکھائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بلال
بلال مکہ کی گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے اوے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح میرے محبوب نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے؟ یہاں پر میرا محبوب محمد ہوا کرتا تھا، کسی نے آج اس کو دیکھا تو نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کے پیغمبر وفات پا چکے ہیں، پھر بھی بلال پوچھتے تھے اوے لوگوں اس مدینے کی دیواروں سے پوچھو تو صحیح، یہاں پر محمد نامی ایک رسول ہوا کرتا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ محبت کا معیار قائم کر دیا، محبت کا معیار قائم کر دیا ان لوگوں نے۔ تو اگر کسی نے محبت کرنی ہو اپنے رسول سے تو اس طرح کر کے دکھائے جس طرح صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی ہے۔ کون کون سے صحابی کا تبصرہ کروں، کس کس صحابی کا ذکر کروں؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سوال کیا سعد تو نے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ حضرت سعد عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے تو شادی نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعد فلاں آدمی کے پاس چلا جا، اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی انتہائی درجے کے کالے انسان جب اس آدمی کے پاس پہنچے نا اور اس کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں، تو وہ بندہ کہنے لگا اے سعد واپس چلا جا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، اللہ کے پیغمبر کو یہ بات بتائی، رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے سعد ادھر بیٹھ جا۔ ادھر سے حالت یہ ہوئی کہ اس لڑکے کی اس بندے کی لڑکی بھی دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک بندے کو بھیجا ہے، کالا سا رنگ ہے اس کا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ تیرا رشتہ ہونا ہے، لیکن میرے باپ نے انکار کر دیا۔ وہ بیٹی کہنے لگی ابا حضور یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کون ہے، یہ مت دیکھیے کہ بھیجا کس نے ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانتے نا تو آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ بندہ بھاگا چلا آیا اللہ کے پیغمبر کے پاس اور آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے سعد سے پوچھا سعد تیرے پاس کچھ دینار ہیں، کچھ درہم ہیں جو حق مار کے اندر جو تو دے گا؟ تو سعد فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے کچھ دینار دیے اور سعد کو فرمایا سعد جا بازار کے اندر اور ان دیناروں کی ان درہموں کی کچھ پیسے کچھ چیزیں خرید کر لے آ، کچھ تحفے خرید کر لے آ جو تو اپنی بیوی کے لیے تحفہ دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، بازار کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں کہتے ہیں بڑی خوبصورت ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کو پسند نہ آئے، دوسری چیز کو دیکھتے ہیں وہ بھی پسند نہیں آتی، اسی طرح پسند کر رہے ہیں چیزوں کو، اتنے میں ایک منادی آواز لگاتا ہے انفروا خفافا وثقالا، اے لوگوں نکلا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کا اعلان کر رہا ہے، اپنی مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کر رہا ہے، آؤ اپنی مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کا ثبوت دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا نا تو بڑے خوش ہوئے، وہ سارے خیال جو ذہن کے اندر تھے ان کو باہر پھینک دیا اور جو پیسے اپنے پاس موجود تھے ان کی زرہ اور تلوار خرید لی، زرہ اور تلوار خرید کر میدان جہاد کے اندر آ گئے۔ جب میدان جہاد کے اندر آ گئے تو اللہ کے پیغمبر نے بھی دیکھ لیا یہ تو سعد ہے جس کو میں نے اپنی بیوی کے لیے تحفہ لینے کے لیے خریدا تھا، فرمایا بلاؤ اس کو، سعد کو میرے پاس لے آؤ، لیکن آواز لگائی سعد تک آواز نہیں گئی، سعد لڑتا کافروں کے سر قلم کرتا شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے سعد کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور فرمایا بلاؤ اس آدمی کو جس نے انکار
اظہار کیا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے، بلا بلاؤ تو صحیح اس آدمی کو، میں اس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کا رشتہ اللہ نے جنت میں حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اے لوگو، جب تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کا ثبوت کس طرح دینا ہے، تو پھر اس وقت تمہاری کامیابی بن جائے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح کرنی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن منہ پر داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹا دعویٰ اپنے محبوب کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو اجر کیا ملتا ہے، ان کو انعام کیا ملتا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائیں، منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، فتنے آنے والے ہیں، مصائب آنے والے ہیں، مشکلات آنے والی ہیں، دکھوں کے پہاڑ تم پہ ٹوٹیں گے، تم پہ فتنے بھی آئیں گے، مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، اور ان فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ آج تم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو تو یہ مٹی سونا بن جاتی ہے، لیکن جب فتنے آ جائیں گے، جب مصائب آ جائیں گے تو تم سونے کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سونا مٹی بن جائے گا۔ فرمایا آج تمہاری محفلوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ تمہاری محفلوں میں ننگے ناچ ہوا کریں گے۔ آج تمہاری محفلوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوتیں سنائی دیتی ہیں، لیکن ایک ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ تمہاری محفلوں کے اندر گانے سنائی دیا کریں گے۔ آج تمہاری عورتیں آسمان دنیا سے بھی پردہ کرتی ہیں، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بھی بے غیرتی کا طوق پہنا دیا جائے گا، تمہاری عورتیں بازاروں کے اندر جایا کریں گے۔ آج تم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو تو وہ مٹی سونا بنتی ہے، آج تم کافروں کی گردنیں کاٹتے رہتے ہو، آج تم میدان جہاد کے اندر کافروں کی گردنیں کاٹتے ہو اور اسلام کی منازل کو طے کرتے رہتے ہو، لیکن ایک ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ اسلام ہی چیخ چیخ کر کہے گا کوئی تو چلے منزل مقصود کی طرف، کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب۔ میں نقطہ آغاز پہ ایک مدت سے کھڑا ہوں، اسلام چیخ رہا ہے کوئی تو چلے میرے ساتھ، کوئی تو آئے میدان جہاد کے اندر اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے، لیکن نوجوان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام فرقہ واریت میں بڑھ چکا ہے اور کفر پھیل رہا ہے، اسلام سمٹ رہا ہے اور کفر کی سرحدیں پھیل رہی ہیں۔ آج ہم نے اپنے پیغمبر کے آنسو کو بیچا ہے، آج ہم نے صدیق کی صداقت کو بھی بیچا ہے، آج ہم نے عمر کی عدالت کو بھی بیچا ہے، عمر کی تلوار کو بھی بیچا ہے، علی المرتضیٰ کی بہادری کو بھی بیچا ہے، عثمان کی سخاوت کو بھی بیچا ہے۔ ہم نے اسلام کو بیچ دیا، ہم نے ایمان کو بیچ دیا، ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں، ہم صحابہ اکرام کے جانشین تھے، ہمیں نہیں پتا ہم کس درخت کے کٹے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کس دریا سے نکلے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کس پرندوں کے جھنڈ میں سے ایک پرندہ ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ اقبال کہتا ہے تدبر بھی کیا تو نے کبھی، تدبر بھی کیا تو نے کبھی، اے نوجوان مسلم وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتا ہے نوجوان مسلم تو نے کبھی غور بھی نہیں کیا، تو نے کبھی تدبر بھی نہیں کیا کہ تو ہے کون، تیری حقیقت کون ہے، حالانکہ تو صحابہ اکرام کی جماعت سے نکلا ہوا ہے، حالانکہ تو صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ایک باشندہ ہے، تو ان کا جانشین ہے، لیکن تو جانتا نہیں تو کون ہے، تو نے اسلام کو بیچ دیا ہے، تو نے ایمان کو بیچ دیا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا لوگوں فتنے آنے والے ہیں تم پر مصائب آنے والے ہیں، تم پر مشکلات آنے والی ہیں،
آگے کوئی ہمارے جیسے انسان تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے، آگے سے صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ فتنے آنے والے ہیں، مصائب آنے والے ہیں، مشکلات آنے والی ہیں، لیکن یہ تو بتائیے ان فتنوں سے بچنے کا اور ان فتنوں کو توڑنے کا حل کیا ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک بار پھر حرکت میں آئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب تم پہ فتنے آ جائیں، جب تم پہ مشکلات آ جائیں، جب تم پہ مصائب آ جائیں نا، تو پھر ان لوگوں کے رستوں پہ چل پڑنا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے رستے پہ چلنا، تب کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کتنی اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ، کیا اگر ہم نے جو اپنے پیغمبر کی محبت حاصل کی ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزوں کے اندر روزہ بھی رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو آخر کے اندر فرمایا کہ جب تمہارے اوپر فتنے آ جائیں، جب مصائب آ جائیں، تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے رستوں پہ چل پڑنا، یہ تمہاری کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔